بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا 39واں سبق ہے اور مکتبہ بشرا جو کتاب ہے اس کی 85 نمبر صفحہ میں ہے۔ عنوان ہے احناف کے اصول پر اعتراض۔ پہلے عبارت، اس کے بعد ترجمہ اور پھر معمولی خلاصہ کے طور پر جو تشریح ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائے گی۔ اب آپ پہلے عبارت کو سنیں۔ فرماتے ہیں وَلَا نُوجِبُ التَّصَدُّقَ بِالشَّاةِ أَوِ الْقِيمَةِ بِاعْتِبَارِ قِيَامِهِ مَقَامَ التَّضْحِيَةِ، اور نہیں واجب کرتے ہیں ہم بکری یا اس کی قیمت کے صدقے کو اس کے قربانی کے قائم مقام ہونے کے اعتبار سے، بل باعتبار احتمال قیام التضحیۃ فی ایامها مقام التصدق اصلا، بلکہ اصلاً قربانی کے ایام نحر میں صدقہ کے قائم مقام ہونے کے احتمال کا اعتبار کرنے کی وجہ سے، اذ هو المشروع فی باب المال، اس لیے کہ صدقہ مشروع ہے مال کے باب میں، ولہذا لم يعد الى المثل بعود الوقت، اسی وجہ سے صدقہ کا وجوب وقت کے لوٹنے سے مثل کی طرف نہیں لوٹے گا۔ ولہذا قال ابو یوسف رحمہ اللہ فی من ادرک الامام فی العید راکعا، اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جس نے عید کی نماز میں امام کو رکوع کی حالت میں پایا، لم یکبر، تو وہ تکبیر نہیں کہے گا، لأنہ غیر قادر علی مثل عنده قربۃ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قادر نہیں ہے اپنے پاس سے مثل پر بطور قربت کے، لیکننا نقول، لیکن ہم کہتے ہیں، بأن الرکوع یشبہ القیام، کہ رکوع قیام کے مشابہ ہے، فباعتبار هذه الشبہۃ لا يتحقق الفوات، پس اس مشابہت کے اعتبار سے فوت ہونا متحقق نہیں ہوگا، فیؤتی بہا فی الرکوع احتیاطاً، پس ان تکبیرات کو رکوع میں لایا جائے گا احتیاطاً۔ اب آپ سوال کو سمجھیں کہ یہاں مصنف رحمہ اللہ ایک سوال مقدرہ کا جواب دے رہے ہیں، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ ایام نحر میں قربانی کرنا غیر معقولی ہے، کیونکہ قربانی میں جانور کا خون بہانا ہے اور اس کا عبادت ہونا خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، اور جو چیز خلاف قیاس نص سے ثابت ہو اس پر دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ احناف کہتے ہیں کہ کسی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا یا کسی نے معین جانور کی قربانی کی نظر مانی، پھر قربانی کے دن گزر گئے اور وہ قربانی نہ کر سکا، تو آپ احناف کہتے ہیں کہ اگر جانور موجود ہے تو بعین ہی اس جانور کا صدقہ کرے، اور اگر جانور ہلاک ہو گیا ہے تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ ایام نحر گزر جانے کے بعد اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ آئندہ سال ایام نحر آ جائیں تو بھی قربانی درست نہیں ہے، بلکہ اگر جانور موجود ہے تو بعین ہی اس کا صدقہ واجب ہے، اور اگر جانور نہیں ہے تو اس کی قیمت کا صدقہ واجب ہے، تو قربانی تو امر غیر معقولی ہے، اس پر آپ نے قیاس کر کے صدقہ واجب کیا، حالانکہ قربانی کے غیر معقول ہونے کی وجہ سے اس کی قضا نہیں آنی چاہیے تھی۔ سوال یہ تھا، اس کا جواب ماتن رحمہ اللہ وَلَا نُوجِبُ التَّصَدُّقَ بِالشَّاةِ سے دے رہے ہیں کہ ہم نے صدقہ واجب کیا ہے وہ قربانی پر قیاس کر کے نہیں کیا ہے،
بلکہ احتیاطاً کیا ہے، اس کو قربانی پر قیاس نہیں کیا، اور نہ یہ قربانی کی قضا ہے، کیونکہ ایام نحر میں جیسے یہ احتمال ہے کہ قربانی اصل اور جانور یا قیمت کا صدقہ اس کا قائم مقام ہو، ایسے ہی یہ بھی احتمال ہے کہ جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ اصل ہو، کیونکہ مال کے باب میں اصل حکم صدقہ ہی ہے، مگر چونکہ ایام نحر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں، تو اس عارض ضیافت کی وجہ سے اصل حکم یعنی صدقہ کو قربانی کی طرف منتقل کر دیا۔ پھر جب قربانی کے دن چلے گئے اور عارض ختم ہو گیا تو اصل جو حکم تھا وہ لوٹ آیا۔ اب دوسرے سال کے ایام نحر آنے سے یہ حکم اصلی ختم نہ ہوگا بلکہ صدقہ ہی واجب رہے گا۔ وَلِہَٰذَا لَمْ يَعِدْ سے مصنف یہی بات بتا رہے ہیں کہ جب بات ایسی ہے تو یہ صدقہ قربانی پر قیاس نہ ہوا، نہ اس کی قضا ہوئی۔ بہرحال ایام نحر میں دونوں احتمال ہیں، یہ بھی احتمال ہے کہ قربانی اصل ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ اصل ہو، لہٰذا ہم نے دونوں کی رعایت کی۔ وہ اس طرح کہ جب تک قربانی کے دن موجود ہیں تو ہم نے پہلے احتمال کو ترجیح دی اور قربانی واجب قرار دی، اور جب ایام نحر گزر گئے تو دوسرے احتمال کو ترجیح دی اور جانور یا اس کی قیمت کا صدقہ واجب کیا۔ وَلِہَٰذَا قال ابو یوسف رحمہ اللہ سے ماقبل میں جو اعتراض تھا اس سے یہ بات التزاماً مفہوم ہوتی ہے کہ جس شے کا مثل معقول نہ ہو اور وہ فوت ہو جائے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا بلکہ وہ شے خود ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی قاعدے کی پیش نظر امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے عیدین کی نماز میں امام کو رکوع کی حالت میں پایا اور کھڑے کھڑے تکبیرات زوائد کہنے کی صورت میں رکوع کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ شخص رکوع میں امام کا شریک ہو جائے اور تکبیرات زوائد رکوع میں کہے۔ یاد رہے کہ یہ قضا مشابہ ادا کی مثال ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل اور قیاس یہ ہے کہ تکبیرات زوائد کا مقام قیام ہے جو فوت ہو چکا ہے، اور یہ شخص رکوع میں مثل پر قادر نہیں ہے، لہٰذا ان تکبیرات کو حالت رکوع میں قضا نہ کرے، جس طرح کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ یا دعائے قنوت نماز میں پڑھنا بھول جائے تو ان کو حالت رکوع میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ یہ امام یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے اور ان کی دلیل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر قیاماً تکبیرات زوائد کہنے کی صورت میں امام کے ساتھ رکوع کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے اور تکبیرات زوائد کی بغیر رفع یدین کے رکوع میں قضا کرے، اور رفع یدین نہ کرنے کی علت یہ ہے کہ حالت رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا بھی سنت ہے، تکبیرات زوائد میں رفع یدین بھی سنت ہے، لہٰذا ایک سنت کو دوسری سنت کے لیے ترک نہیں کیا جائے گا۔ امام صاحب کی دلیل کہ رکوع حقیقتاً اور حکماً قیام کے مشابہ ہے۔ حقیقتاً تو اس لیے کہ رکوع کرنے والے کا نصف اسفل قائم ہوتا ہے، اور نصف اسفل کے استوا پر ہی قیام و قعود میں فرق ہوتا ہے، نہ کہ نصف اعلیٰ کے استوا پر، اس لیے کہ نصف اعلیٰ تو قیام و قعود دونوں حالتوں میں مستوی رہتا ہے۔ نصف اعلیٰ کے استوا میں اگر کچھ نقصان ہو تو یہ مشابہ قیام ہونے سے مانع نہیں ہوتا، اس لیے کہ کبڑے لوگوں کا قیام اسی صفت پر ہوتا ہے، یعنی حالت قیام میں بھی ان کا نصف اعلیٰ جھکا ہوا ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ قائم کہلاتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ قیام و قعود کا تعلق نصف اسفل سے ہوتا ہے نہ کہ نصف اعلیٰ سے۔ رکوع کے حکماً مشابہ قیام ہونے کی دلیل اس کی دلیل یہ ہے کہ قیام کے مشابہ رکوع ہوتا ہے
اگر کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو گیا تو وہ رکعت کو پانے والا شمار ہوتا ہے، گویا کہ اس نے امام کو حالت قیام ہی میں پا لیا، یعنی حالت رکوع میں پانے والے کو حالت قیام میں پانا شمار کیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب تکبیرات زوائد کو قرات اور قنوت پر قیاس کرنا کہ جس طرح قرات اور دعائے قنوت حالت رکوع میں ادا نہیں ہو سکتی، اسی طرح تکبیرات زوائد بھی حالت رکوع میں ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ قرات و قنوت تو مشابہ بالقیام من وجہ حالت رکوع میں مشروع ہی نہیں ہے، یہ تو قیام ہی میں مشروع ہیں، لہٰذا اگر یہ رکوع میں مشروع نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، بخلاف تکبیرات عیدین کے یہ مشابہ بالقیام حالت رکوع میں جائز ہیں، اس لیے کہ تکبیرات عیدین کی جنس کی دیگر تکبیرات حالت رکوع میں درست ہیں۔ چھوٹا سا ایک سوال اور ہوگا یہاں پر کہ اگر تکبیرات عیدین بقول احناف حالت رکوع میں درست ہیں تو اگر امام سے حالت قیام میں تکبیرات زوائد متروک ہو جائیں تو حالت رکوع میں جائز ہونی چاہیے۔ اس کے جواب میں علماء فرماتے ہیں امام چونکہ رجوع الی القیام پر قادر ہے، جس کی وجہ سے حقیقتاً حالت قیام میں تکبیرات زوائد کا ادا کرنا ممکن ہے، جس کی وجہ سے مشابہ قیام حالت رکوع میں امام کا تکبیرات زوائد کو ادا کرنا درست نہیں ہے، بخلاف مقتدی کے کہ وہ رجوع الی القیام پر قادر نہیں ہے، اس لیے مقتدی کے لیے رکوع میں تکبیرات کہنے کی اجازت ہوگی۔